بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، अम्मा बाद। लोग अलाम السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للإمام हाफिज इब्न अहमद अल-हकमी रहमहुल्लाह, इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज सवाल नंबर 210 210 सवाल नंबर 210 पढ़ रहे हैं। और हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से हल्का नंबर 78 है। और सवाल है 210 नंबर सवाल, कम मुद्दतुल खिलाफती बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, कम मुद्दतुल खिलाफति बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الجواب روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر 2 و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن. 30 है वो असल में। अच्छा, بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. السؤال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الجواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حشر مدتها ب30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سامرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا. कसरा के साथ है सर? हाँ आपके पास। हाँ अच्छा कसरे के अच्छा, ठीक ठीक है, चलिए बेआराकी। हाँ ठीक। بعراقيها فشرب شربا ضعيفا. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، ومنها وهو أقواها إجماع، ومن يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. السؤال: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا، فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء ووزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين في السنن. काफी ऐसे और पढ़ेंगे. पढ़ें और पढ़ें. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟
الجواب: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلما أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعاطن. السؤال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الجواب: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن. نہیں نہیں صحیح ہے، وہ آپ جو پہلے پڑھے نا وہی صحیح ہے. اچھا. ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا جی قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. كافي يا شيخ؟ ٹھیک ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ یہاں علام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ، اس کتاب کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. آج حلقہ نمبر 78 ہے، اور یہ سوال نمبر 210 ہے. سوال نمبر 210 جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی پڑھا: کم مدت الخلافت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کتنے سال ہوگی؟ خلافت اصل میں کیا ہے؟ خلیفہ جانشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی مشائخ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفۃ الرسول. ایوہ، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی کہا جاتا تھا، خلیفت رسول اللہ. بعد میں صحابہ نے کہا دیکھو یہ تو بہت کافی اس طرح یہ بڑا لقب ہونے لگے گا، اس کو مختصر اس طرح کیا گیا کہ نحن المؤمنون وعمر امیرنا فہو امیر المؤمنین. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے پھر امیر المؤمنین کا لقب شروع ہوا. تو خلافت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت یا خلافت النبوہ، یعنی علی منہاج النبوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کے معاملات کو دیکھتے تھے، جس انداز سے، جس درد سے وہ رعایا کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، وہ انداز سے خلافت 30 سال تک چلے گی. پھر اس کے بعد جیسے کہ دوسری روایتوں میں ہے ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ یہ حکومت کی باغ ڈور جس کو چاہے گا دے گا. تو ابھی یہاں پر 30 سال جو نبوت کے بعد
خلافت کا دور کہا گیا وہ کہاں تک ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جو 6 مہینے بیعت ہوئی، گرچہ کہ پورے مسلمانوں نے آپ پر بیعت نہیں کی، خاص طور پر کہاں والوں نے بیعت نہیں کی حضرت حسن سے؟ جی مشائخ، حضرت حسن سے بیعت نہیں کی بعض علاقے کے لوگوں نے. کہاں کے لوگ؟ حضرت حسن سے بیعت کس علاقے میں ہوئی تھی؟ حضرت حسن سے حجاز میں ہوئی تھی، مدینے میں. یہاں لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت شام میں ہوئی تھی. شام اس وقت حضرت عثمان کے دور سے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں پر گورنر تھے. ایک مدت سے وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی رہی، اس علاقے پر گورنر رہے. تو وہاں کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت مانتے تھے. اس اعتبار سے وہاں کے لوگوں نے حضرت حسن سے بیعت نہیں کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی. بعد میں جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس طرح امت منتشر ہو رہی ہے تو خود کو اب اس امیدواری سے الگ کر لیا. آپ نے خود جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ خود اس سے دور ہو گئے. اس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، تو مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی میرے اس بچے سے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل بادشاہ یا سب سے افضل ملک. اس کے بعد جو لوگ آنے لگے ان کے اندر زور زبردستی کا مادہ پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس امت کے خلیفہ بنے یا اس امت کے امیر بنے. تو بعض اہل سنت الجماعت نے انہیں خلیفہ خامس بھی کہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بالکل خلفائے راشدین کے طرز پر انہوں نے حکومت چلائی، وہی انصاف، وہی رعایا کا درد، اور مال عام میں بالکل پوری طرح سخت نگرانی کہ اس کو بے وجہ بلا وجہ اس کا مصرف نہ آئے یا اس کو خرچ نہ کیا جائے. جہاں ضروری ہے وہیں خرچ ہوگا، جہاں ضروری نہیں ہے وہاں خرچ نہیں ہوگا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں واپس یہ نظام واپس آ گیا. تو اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خلفائے راشدین کے منہج پر چلنے کی وجہ سے لوگوں نے انہیں خلیفہ خامس کہا. اگر یہ صرف اتنی بات کہ لوگ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے منہج پر چلے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس میں تفضیل دینے کی بات آ رہی ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں تو کیا کہیں گے مشائخ؟ یہ کیا مناسب ہے یا نامناسب ہے؟ اگر اس باب میں کوئی عمر بن عبدالعزیز کو حضرت معاویہ پر فوقیت دیتا ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے شیخ، درست نہیں ہے. جی کیوں؟ وجہ
وجہ یہ کہ وہ صحابی ہیں اور یہ جو ہے نا بہت بعد کے دور کے ہیں. یہ سب سے بڑی جو ہے دلیل ہے. کاتب الوحی بھی ہیں. جی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کئی ایک فضائل ہیں. خال المؤمنین، خال المؤمنین کیسے ہوئے مشائخ؟ مومنین کے ماموں کیسے ہوئے؟ کیونکہ ام حبیبہ ان کی بہن ہے. اللہ کے نبی کی جو ہے نا جو زوجیت میں تھے. ایوہ، ام المومنین یعنی ہمارے ماں کے بھائی، مطلب ماموں. ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، حضرت معاویہ بن ابی سفیان. تو اس طرح وہ دونوں بہن بھائی ہیں. خال المؤمنین کہا گیا، سارے مومنوں کے ماموں ہیں. اس اعتبار سے کہ حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رہی اور کاتب وحی ہیں. اتنا عظیم مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں. تو یہ جو مقام و مرتبہ ہے، یہ بعد میں آنے والے لوگ کبھی اس کو نہیں پہنچ سکتے. اس طرح کا موازنہ کرنا بھی یہ ایک طرح کی غلط فکر کا نتیجہ ہے. وہ صحابہ کی برابری بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے، وہ پوری طرح 100% انصاف بھی کر گزریں گے، تب بھی جو ہے صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتے. اس چیز کو اچھی طرح ہمیں ذہن میں بیٹھا لینا ہے. یہی چیز کے لیے یہاں پر عقائد کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں کہ صحابہ کے مقام و مرتبے کو لوگ سمجھیں. ہر آنے جانے والے کو صحابہ سے موازنہ کرنا یہ بالکل صحیح فکر نہیں ہے، غلط فکر ہے. کیونکہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا انہیں جو موقع ملا، اس سے بڑھ کر دنیا میں پھر کوئی شرف کی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے جن لوگوں کو چنا، وہ بہت ہی عظیم لوگ ہیں. اور باقاعدہ قرآن، سنت، سارے نصوص ان کے لیے شہادت دیتے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت ہی عظیم قربانیاں ہیں. وہ بعد والے اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس طرح کسی کو بھی، کتنے بھی نیک انسان، بزرگ، اللہ والے ہوں، ان کو صحابہ سے کمپیئر کرنا یہ غلط ہے. امام احمد رحمہ اللہ کے پاس بھی جب ذکر ہوا کہ اس طرح لوگ کہتے ہیں، تو آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس طرح کا مقارنہ کیا جائے. یہ چیز درست نہیں ہے. اچھا دیکھیے، اس کے بعد تو یہ سوال نمبر 210، اس کے اندر مدت الخلافہ 30 سال، چاروں خلیفہ کی قریب 29.5 سال ہوتی ہے. 6 مہینے حضرت حسن کے ملا لے جائیں تو 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں. اب خلیفہ اور بھی لوگ ہوں گے. الخلفاء اثنا عشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو مطلب یہ کہ وہ لوگ خلافت ہیں، یا ان لوگوں کے اندر خلافت جاری تھی، یا ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا. لیکن جس طرح ہر اعتبار سے من خلافہ علی منہاج النبوہ، جس طرح خلفاء راشدین کے دور میں چلتی رہی، اس طرح بعد کے خلفاء میں نہیں چلی. بس بعض جوانب سے خلافت رہی. اب جو بات خلفاء راشدین کے دور میں تھی، وہ بعد کے دور میں کمزور پڑنے لگی. تو اس طرح خلافت تو رہی، لیکن جو خلافہ علی منہاج النبوہ ہے یا خلافت النبوہ ہے، وہ نہیں رہی. اس کے بعد کا سوال ہے، مد دلیل علی خلافت هؤلاء الاربعۃ جملۃ. یہ جو خلفاء راشدین یا خلفاء اربعہ کی خلافت کو ہم مانتے ہیں، تو اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ یہاں پر جواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے کئی دلائل ہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 سال خلافت کی بات کی، اس میں خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ خلیفہ ہیں جو چن لیے جائیں گے. ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر تھے. اور اسی طرح ان کی جو فضیلتیں اس سے پہلے گزری ہیں بعض احادیث میں، ان میں سے ایک کا یہاں پر مزید ذکر کر رہے ہیں. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے پاس ایک صاحب آئے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے کل رات ایک ڈول کو دیکھا کہ وہ آسمان سے چھوڑا گیا یا گرایا گیا.
حضرت ابو بکر آئے، اس کو اس کی رسیوں سے پکڑ کر پیے، مطلب کھینچے اس ڈول کو. اب پیے تو ایسا پیے کہ اتنا زیادہ لمبی مدت نہیں، شربن ضعیفا یعنی ہلکا پیے. مطلب ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی خلافت بھی مختصر ہوگی، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی تھی بس 2 سال اور 3 مہینے، مطلب 2.25 سال کی خلافت تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے ایسے نکالا ڈول کو یا اس طرح کھینچا اور اس طرح اس سے پیے کہ یہاں تک کہ آپ اس قدر سیراب ہو گئے کہ آپ کے جو پسلیاں ہیں وہ باہر آنے لگیں، یا ہے کہ پیٹ فل جب بھر جاتا ہے تو پسلیاں باہر آتی ہیں، زیادہ پھیل جاتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فشرب شربا کیا فشرب حتى تضلع. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس ڈول کو لیتے ہیں اور اس سے وہ پیتے ہیں یہاں تک کہ ان کی بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پوری طرح وہ آسودہ ہوتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ بھی اس ڈول کو نکالتے ہیں یا لیتے ہیں تو فانشطت وانتضح علیہ منها شیء، یہ جس طرح ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اچھل جانا، اور جس طرح پانی اچھل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فانتشطت. تو یہ کیفیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. اور ان میں سب سے پہلے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہوں گے، کیونکہ جن صاحب نے خواب دیکھا انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا. تو یہ بالترتیب جو 4 نام ذکر کیے گئے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر خلافت ہوگی، خلافت چلے گی. اسی طرح انہی دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ 4 جو خلیفہ ہیں بالترتیب یہ اس معاملے کے یا اس خلافت کے برحق یہ خلیفہ تھے، اور ان کی خلافت میں اگر کوئی تعین و تشنیع کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے. تو یہ جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی حضرت سمرہ بن جندب کی وہ حدیث ہے، اور اسی طرح امت کا اجماع ہے. یہ دلیل ہے ان خلفاء راشدین کے خلیفہ ہونے کی، کیونکہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ خواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو یہ خواب سن کر صحابہ نے جو مطلب نکالا یا صحابہ نے جو اس چیز سے مسئلہ استنباط کیا کہ یہ حقدار ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس خلافت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ انہی کا نام اس میں سب سے پہلے ہے. اس کے بعد جو سوال ہے دیکھیے سوال نمبر 212، ما الدلیل علی خلافت الثلاثة اجمالا. اجمالی طور پر اگر ہم دلائل ذکر کرنا چاہیں تو ان 3 خلیفہ کے خلافت پر کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کہا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک ترازو اتاری گئی، آپ اور حضرت ابوبکر کو اس میں تولا گیا تو آپ اس میں سبقت لے گئے یا آپ اس میں بڑھ گئے. اب
پھر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو تولا گیا تو حضرت ابوبکر اس میں سبقت کر گئے، بڑھ گئے. اسی طرح حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو جب تولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑھ گئے. پھر میزان اٹھا لیا گیا. تو اس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اشارہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات ایک بزرگ انسان نے خواب دیکھا کہ ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وزن کیا گیا. نیطا یعنی علقا، کسی بھی اعتبار سے موازنہ کرنے کو گویا یہاں پر نیطا کا لفظ استعمال کیا گیا. نیطا برسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تولا گیا یا بالمقابل رکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہو گئے اس میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبقت کر گئے. پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تولا گیا یا ان کا موازنہ کیا گیا تو اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ گئے. اسی طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان کو جب تولا گیا تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے. یہ حدیثیں سنن کی کتابوں میں موجود ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب تھی. دیگر جو کئی ایک صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ حقدار اس معاملے کے حضرت ابوبکر تھے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. تو اب بالترتیب پھر مزید یہاں پر دلائل کا ذکر کر رہے ہیں. تو سوال نمبر 213 میں ما الدلیل علی خلافت ابی بکر و عمر اجمالا، پہلے 3 کی بیک وقت پھر 2 کی بیک وقت دلیلیں ذکر کر رہے ہیں کہ اس پر کئی ایک دلیلیں ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر ایک ڈول ہے، تو میں نے اس سے کھینچا جتنا اللہ نے چاہا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اس کو لیا، انہوں نے کھینچا 1 یا 2 ڈول، اور ان کے کھینچنے میں تھوڑا سا کمزوری تھی. اس کے بعد ثم استحالت غربا. جی مشایخ، یہاں پر غربن کا کیا معنی ہے؟ ثم استحالت غربا کا کیا معنی ہے؟ جی مشایخ، یہاں پر پہلے دلو کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم استحالت غربا. جی اکبر من ذنوب بول کے لکھا ہوا ہے شیخ میرے پاس. ہاں، تو کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ دلو سے تھوڑا بڑا کچھ تھا. جس طرح چھوٹا ہمارے پاس چھوٹا گھڑا اور بہت بڑا گھڑا جس طرح کہتے ہیں نا، وہ بات ہے. یہ جی جی بہت بالکل. بڑا، یہ ڈول تو بہت چھوٹا رہتا ہے. سمجھو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ڈول استعمال ہوتا ہے، غرب استعمال ہوتا ہے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے. وہ چھوٹے سے چھوٹا وہ کسی کام کا نہیں ہے. مطلب اونٹ کے لیے وہ کتنے بار پیے گا اس سے. تو غرب کہتے ہیں بہت بڑے ڈول کو. اب یہ جو ڈول تھا یہ شکل اختیار کر گیا، بدل گیا، تحویل ہو گیا ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں. تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کو لیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس جیسا ایک بے مثال انسان نہیں دیکھا. عبقری کہتے ہیں ایسا انسان جو بالکل بہت ہی حیران کن کام کر کے دکھا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبقری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس طرح کھینچا ایسا کسی کو میں نے کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا. حتی ضرب الناس بعطن، یہاں تک کہ لوگ اتنی خوشحالی میں ہو گئے. ضرب الناس بعطن، عطن کہتے ہیں اصل میں مبارک الابل، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے. یہ تعبیر اس لیے استعمال ہوئی کہ لوگوں میں خوشحالی آئی،
یا لوگ خوش ہو گئے، لوگوں میں ایک طرح کی آسودگی آ گئی۔ یہ اشارہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور اس کے وسیع ہونے پر۔ حضرت ابو بکر کی خلافت تھوڑا سا اس میں جو لکھا ہے وفی نزعہ ضعف، تو یہ جو خواب دیکھا ہے یہ کس نے دیکھا مشائخ؟ جی مشائخ، یہ خواب کس کا تھا؟ جی اس میں اوپر کچھ ذکر نہیں ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خواب کیا؟ ما فی صحیح قال صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں کے پاس پایا جس پر ایک ڈول پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کھینچا۔ تو یہ کس کا خواب ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے شیخ۔ ہاں بالکل۔ تو ایک تو بعض دیگر صحابہ نے جو خواب دیکھے کہ آسمان سے ڈول گرایا گیا یا اتارا گیا یا ترازو اتارا گیا، یہ دیگر صحابہ کے خواب کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے، یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے، اس کے بعد حضرت عمر کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب بیان کیا۔ اس کے بعد ما الدلیل علی خلافت ابی بکر و تقدیمہ فیہا، یہ ایک پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر یا ان کو مقدم کرنے کے لیے کیا دلیل ہے دیگر لوگوں پر۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کئی ایک دلائل ہیں، اس میں سے ایک دلیل جو بخاری و مسلم میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو تم پھر آؤ، یہ جو جس طرح تم مسائل پوچھ رہی ہیں، پوچھ کے جا رہی ہیں، تم پھر آ کے پوچھ لینا کوئی بات ہے تو اس عورت نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کیا مطلب نہ پاؤں کا؟ کیا مشاہد؟ یعنی آپ کو انتقال کر گئے ہوں۔ جی، آپ نہ ہوں اس دنیا میں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، ٹھیک ہے میں نہ رہوں، مجھے نہ پاؤ تو تم حضرت ابو بکر کے پاس چلے آنا، وہاں پوچھ لینا جو بات بھی تمہیں اشکال ہو تمہارا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنے مرض الموت میں کہا تم بلاؤ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرا تمنا کرے اور کہنے والا کہے کہ میں اس معاملے کا یا اس خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت مومن اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ سوائے ابو بکر کے اس امر کا یا اس خلافت کا کوئی حقدار بنے۔ تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے انداز میں اس حدیث کے اندر یہ بتلا دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی اس معاملے کا حقدار ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لکھ دینا چاہتے تھے، لکھوانا چاہتے تھے، لیکن جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بالکل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ایک کام لیں گے یا ایک کام کریں گے اور آپ کے طبیعت پر زیادہ زور پڑے گا، اس لیے آپ نے ایسا کوئی کام یا کوئی کتاب یا قلم یا کاتب آپ لوگوں یعنی امہات المومنین نے فراہم نہیں کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو ذکر کر دی
کہ حضرت عائشہ کے والد کا مطلب ابو بکر کو بلاؤ، تمہارے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلاؤ. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کھلے طور پر اس بات کا اشارہ دے چکے تھے کہ خلافت کے حقدار میرے بعد حضرت ابو بکر ہیں. اور بھی کئی ایک دلائل ہیں جو دیگر موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بہت کمزور پایا، کمزوری محسوس کی اپنے اندر، نماز پڑھانے کی سکت نہ رہی، تو آپ نے کس کو حکم دیا نماز پڑھانے کے لیے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر سے کہا. تو جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حکم سے امامت کرے، اس سے زیادہ اونچے مرتبے والا کوئی اور نہیں. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر اپنی جگہ نیابت کرنے کے لیے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں پہنچ سکے امامت کے لیے تو حضرت ابوبکر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو کہلا بھیجا کہ وہ امامت کریں لوگوں کی. اور بعد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر ہی سے جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو آپ امامت کر دیجئے. تو حضرت ابوبکر نے امامت کی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں یہاں پر یہ ساری چیزیں واضح کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد ابوبکر ہی اس معاملے کے زیادہ حقدار اور لائق تھے. دیکھیں یہاں پر بھی آگیا وَهَكَذَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم فی تقدیمہ فی الصلاة فی مرض موتہ علیہ السلام. اور سارے صحابہ نے آپ کی بیعت پر اجماع کیا، مہاجرین اور انصار نے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کی بیعت پر، حضرت ابوبکر کی خلافت پر سارے صحابہ نے بیعت کر لی، آپ کو سب نے خلیفہ مان لیا. یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ میں خلافت کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے، اور انہیں سب سے پہلے نمبر پر خلیفہ بننا چاہیے تھا. تو یہ آج یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، سوال نمبر 214 تک. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک.